قائد اعظم محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ۔ تعارف۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کی تقدیر سنوارنے میں ناگزیر کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے ہنگامہ خیز دور کے درمیان ایک ایسا باب موجود ہے جو اکثر سایہ دار رہتا ہے: قائد اعظم کے قتل کی کوشش۔ یہ مضمون حملے کے ارد گرد ہونے والے واقعات، اس کے پیچھے محرکات اور نوزائیدہ قوم پر اس کے اثرات کا مطالعہ کرتا ہے۔ بے شک محمد علی جناح، جسے بڑے پیمانے پر قائد اعظم، جس کا مطلب ہے عظیم رہنما، کے نام سے جانا جاتا ہے، پاکستان کی تخلیق میں ایک اہم شخصیت تھے اور انہوں نے قوم کی تقدیر کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس مضمون میں قائد اعظم کی سوانح عمری، ان کی ابتدائی زندگی، سیاسی کیریئر اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر انمٹ نقوش کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ابتدائی زندگی۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، جو اس وقت برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ ان کے خاندان کا تعلق خواجہ مسلم برادری سے تھا اور ان کے والد جناح بھائی پونجا ایک خوشحال تاجر تھے۔ جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے کراچی کے گوکل داس تیج پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر اپنی دیکھتے ہوئے تعلیم کے لیے بمبئی، اب ممبئی، چلے گئے۔ 1892 میں 16 سال کی عمر میں جناح لنکنز ان میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے بیرسٹر کی حیثیت سے کوالیفائی کیا اور قانونی کیریئر شروع کرنے کے لیے 1896 میں بمبئی واپس آئے۔ قانون اور سیاست میں جناح کے ابتدائی تجربات نے ان کی مستقبل کی قیادت کی بنیاد رکھی۔ قانونی کیریئر۔ جناح جلد ہی قانونی پیشے میں نمایاں ہو گئے۔ ان کی لگن اور قابلیت نے انہیں ایک ماہر وکیل کے طور پر شہرت حاصل کی۔ وہ اپنے قانونی کیریئر کو جاری رکھتے ہوئے سیاست میں شامل ہو گئے اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے، جو ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں سب سے آگے تھی۔ تاہم نظریاتی اختلافات اور بنیادی طور پر ہندو سیاسی فریم ورک کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں خدشات کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ جناح کی کانگریس سے مایوسی بڑھتی گئی۔ اس سے جناح کے الگ سیاسی سفر کا آغاز ہوا۔ پاکستان کی تشکیل۔ جناح مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کی وکالت کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک نمایاں رہنما بن گئے۔ ایک متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی وابستگی فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافے کے ساتھ مزید واضح ہو گئی۔ لاہور کی قرارداد، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، جناح کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قوم کے حصول کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے دوران منظور کی گئی قرارداد نے ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کے لیے جناح کا ویژن انصاف، مساوات اور مذہبی آزادی کے اصولوں پر مبنی تھا۔ اس نے ایک ایسے قوم کے لیے دلیل دی جہاں مسلمان آزادی سے اپنے عقیدے پر عمل کر سکیں اور پسماندگی کے خوف کے بغیر اپنے وطن کی حکمرانی میں حصہ لے سکیں۔ آزادی میں کردار۔ جیسے جیسے ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، جناح کی قیادت اور بھی اہم ہو گئی۔ انگریزوں اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کی بات چیت نے 1947 میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے واقعات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اگست 14، 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا اور جناح نے اس کے پہلے گورنر جنرل کا کردار سنبھالا۔ نوآبادیاتی حکمرانی سے آزادی کی ہموار منتقلی کو یقینی بنانے میں ان کی کوششیں قابل ستائش تھیں۔ حالانکہ تقسیم خود فرقہ وارانہ تشدد اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے ساتھ تھی۔ میراث۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت اور مدبرانہ شخصیت نے لازوال میراث چھوڑی۔ انہوں نے 11 ستمبر 1948 کو اپنی موت تک پاکستان کے رہنما کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ایک جمہوری اور جامع پاکستان کے لیے جناح کا ویژن، جہاں تمام مذاہب کے افراد پرامن طور پر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ملک کی شناخت کا لازمی جزو ہے۔ جناح کی سالگرہ دسمبر 25 کو پاکستان میں یوم قائد اعظم کے طور پر منایا جاتا ہے، جو قوم کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انصاف، رواداری اور اتحاد کے اصولوں پر زور دیتے ہوئے ان کی تقاریر اور اقتباس نسل کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ایک منصفانہ اور آزاد معاشرے کے حصول میں یقین اور قیادت کی طاقت کا ثبوت ہے۔ مسلمانوں کے حقوق اور قیام پاکستان کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی نے جنوبی ایشیا کے سیاسی نقشے کو نئی شکل دی اور تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ پس منظر اور سیاق و سباق۔ سال 1943 تھا اور برصغیر پاک و ہند سیاسی ہلچل کی لپیٹ میں تھا۔ جناح مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ ایک سیاستدان،
برطانوی راج کے ساتھ مذاکرات میں سب سے آگے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما کے طور پر انہوں نے تقسیم ہند سے قبل کے پیچیدہ منظرنامے پر تشریف لے گئے۔ قتل کی کوشش 26 جولائی 1943 کو جب جناح نے گورنر ہاؤس کراچی، اس وقت برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا، میں ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ ایک تنہا حملہ آور، جس کی شناخت بعد میں ناتھورام گوڈسے کے نام سے ہوئی، نے ان پر گولیاں چلائیں۔ خوش قسمتی سے جناح بغیر کسی نقصان کے بچ گئے، لیکن اس واقعے نے پوری قوم کو صدمہ پہنچا دیا۔ قتل کی کوشش نے پاکستان کے قیام کی وکالت کرنے والوں کو درپیش سیاسی بحران اور مزاحمت کی شدت کو واضح کیا۔ محرکات اور مجرم ناتھورام گوڈسے، جو اس محرک کے پیچھے تھا، انتہا پسند ہندو مہاسبھا سے وابستہ تھا اور جناح کے ساتھ گہری دشمنی رکھتا تھا۔ اس کے محرکات کی جڑیں مذہبی اور نظریاتی اختلافات میں تھیں، جو اس دور کے فرقہ وارانہ کشیدگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس حملے کا مقصد جناح اور مسلم لیگ کی کوششوں کو ناکام بنانا تھا، انہیں ایک متحد ہندو اکثریتی ہندوستان کی راہ میں رکاوٹوں کے طور پر دیکھتے تھے۔ فوری ردعمل اور نتیجہ قاتلانہ حملے کے فوری بعد فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس واقعے نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کو تیز کر دیا اور متحدہ ہندوستان میں بقائے باہمی کے امکانات پر بحث کو ہوا دی۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جناح کی لچک نے ایک الگ مسلم ریاست کے لیے پرعزم رہنما کے طور پر ان کے قد کو مزید مستحکم کیا۔ نیشن بلڈنگ پر اثرات جناح کی زندگی پر ناکام کوشش نے ان چیلنجوں اور خطرات کو اجاگر کیا جن کا سامنا پاکستان کی تخلیق کے لیے کیا گیا تھا۔ اس نے مسلم لیگ اور اس کے حامیوں کو جوش بخشا، ایک خود مختار ملک کی تشکیل کے ان کے عزم کو تقویت بخشی جہاں مذہبی اقلیتیں آزادی سے رہ سکیں۔ حملے کے بعد جناح کا کرشمہ اور ثابت قدمی نوزائیدہ پاکستان کے لیے لچک کی علامت بن گئی۔ وراثت اور یاد اگرچہ قاتلانہ حملہ پاکستان کی تاریخ میں کم زیر بحث واقعہ ہے، لیکن قوم کی جدوجہد آزادی کے بیانیے کی تشکیل میں اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ جناح کی بقا نہ صرف ذاتی فتح تھی بلکہ ان لوگوں کی اجتماعی فتح تھی جو انصاف، مساوات اور مذہبی آزادی کے اصولوں پر مبنی ملک کے قیام کے خواہشمند تھے۔ نتیجہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل کی کوشش پاکستان کے قیام سے پہلے کے ہنگامہ خیز دور کا ثبوت ہے۔ مشکلات کے باوجود جناح کی لچک اور علیحدہ مسلم ریاست کی وکالت کرنے والوں کا اجتماعی عزم غالب رہا۔ اس فراموش شدہ باب کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ان قربانیوں اور چیلنجوں پر روشنی ڈالتا ہے جنہوں نے ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر پاکستان کے قیام کی طرف سفر کو نشان زد کیا۔